یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور ہمارے نیچر کا حصہ ہے۔ اگر سمندر کا پانی نمکین نہ ہوتا تو نہ اس میں مچھلیاں ہوتی اور نہ ہی کرۂ ارض پر انسانی آبادی ہوتی۔ نمکین پانی کی وجہ سے سمندر کا پانی سڑتا نہیں ہے، اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو سمندر سے اتنی بدبو آتی جس سے کرۂ ارض پر رہنا محال ہوتا۔ ناظرین، زیر نظر ویڈیو میں آج کچھ ایسے حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جن کے متعلق یقیناً آپ آج تک لا علم تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں۔ ناظرین، سمندری پانی کے نمکین ہونے کی سب سے بڑی وجہ سمندر میں موجود نمک کے ذرائع ہے۔ سب سے بڑا نمک کا ذریعہ سمندر میں ہائیڈرو تھرمل سیال ہے جو سمندری فرش میں وینٹون سے آتا ہے۔ سمندری پانی سمندری فرش میں دراڑیں ڈالتا ہے اور زمین کے مرکز سے میگما سے گرم ہوتا ہے۔ گرمی کی کیمیائی رد عمل کی ایک سیریز کا سبب بنتی ہے۔ پانی آکسیجن، میگنیشیم اور سلفیٹ کھو دیتا ہے اور ارد گرد کی چٹانوں سے لوہے، زنک اور تانبے جیسی دھاتیں اٹھاتا ہے جو کہ گرم سمندری پانی کے ساتھ وینٹون سے مل کر نمکیات کی چٹانوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کچھ سمندری نمکیات پانی کے اندر آتش فشاں پھٹنے سے آتے ہیں جو براہ راست سمندر میں معدنیات چھوڑتے ہیں۔ نمک کے گنبد بھی سمندر کی نمکینی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ یہ گنبد نمک کے وسیع ذخائر جو کہ ارضیاتی اوقات میں بنتے ہیں دنیا بھر میں زیر زمین اور زیر سمندر پائے جاتے ہیں۔ وہ میکسیکو کے شمال مغربی خلیج کے بر اعظمی شیلف میں عام ہے۔ سمندری پانی میں سب سے زیادہ پائے جانے والے دو آئن کلورائڈ اور سوڈیم ہیں۔ ایک ساتھ وہ سمندر میں تمام تحلیل شدہ آئنوں کا تقریباً 85% بناتے ہیں۔ میگنیشیم اور سلفیٹ کل کا مزید 10% بناتے ہیں۔ دوسرے آئن بہت کم ارتکاز میں پائے جاتے ہیں۔ سمندری پانی میں نمک کا ارتکاز درجہ حرارت، بخارات اور وزن کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔ نمکیات عام طور پر خط اصطفاء اور قطبین پر کم اور وسط عرض بلد پر زیادہ ہوتی ہے۔ اوسط نمکیات تقریباً 35 حصے فی ہزار ہے۔ ایک اور طریقے سے کہا گیا ہے کہ سمندری پانی کے وزن کا تقریباً 3.5% تحلیل شدہ نمکیات سے آتا ہے، اور کچھ قسم کے بیکٹیریا بھی نمک تیار اور خارج کرتے ہیں جو سمندر کے نمک کے مجموعی مواد میں حصہ ڈالتے ہیں، جیسے کہ الجی اور میکرو آرگنزمز ہیں۔ مختلف اجزاء سے مالا مال زیر زمین میگما جب لاوا بن کر سطح پر آتا ہے تو یہ خوب سارا نمک لانے کا بھی باعث بنتا ہے۔ یاد رہے کہ زمین پر سب سے زیادہ لاوا سمندر میں ہی نکلتا ہے جس کے پورے پہاڑی سلسلے ہیں، جیسا کہ رنگ آف فائر۔ ساحل سمندر پر موجود نمکین پہاڑ کے ساتھ پانی کے موجوں کا بار بار ٹکرانا اس کے کٹاؤ کا باعث بنتا ہے جو کہ پانی میں نمک کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ دریا کا پانی اصل میں سمندر کا پانی ہی ہوتا ہے جو بخارات بن کر، بادل بن کر برس کر دریا کی صورت اپنا کر واپس سمندر میں آ گرتا ہے۔ لیکن چونکہ بخارات بنتے وقت صرف پانی بخارات بن کر اڑتا ہے اور نمک سمندر میں ہی رہ جاتا ہے، اس لیے دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ دوسری جانب سمندر کے پانی میں نمک کی مقدار کم نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہمیشہ نمکین ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی بارش کے پانی کی تاثیر ذرا تیزابی ہوتی ہے۔ اب بارش جب پتھروں پہ، پہاڑوں پہ برستی ہے تو اس سے کیمیائی عمل کے ذریعے نمک بنتا ہے۔ اب یہی نمکیات ندی نالوں اور دریاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ پانی سمندر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اور تازہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں نمکیات اتنے زیادہ محسوس نہیں ہوتے جتنے سمندری پانی میں موجود ہوتے ہیں۔
اور اسی طرح سمندر میں یہی پانی ہزاروں سالوں سے مسلسل شامل ہو رہا ہے، اس لیے سمندر کا پانی زیادہ نمکین ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اپنے دوستوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔